تیسری دنیا کی سیاسی قیادت کا بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ عوام کی طاقت سے اقتدار میں تو آ جاتے ہیں، لیکن پھر حکومت بچانے کے لیے اپنے ملکوں کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے عوام کی فلاح کا ایجنڈا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اشرافیہ کے ایجنڈے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ عوام دشمن ہوتا ہے اور ان کے حقوق کے خاتمے پر منتج ہوتا ہے۔ ان کمزور حکمرانوں کو ہمیشہ یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ اقتدار میں ایک بار پاؤں جما لینے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے نکل کر عوامی فلاح کا ایجنڈا آگے بڑھانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اور اپنے ووٹروں کی نظر میں سرخرو ہو جائیں گے، لیکن ایسا کرنے کے لیے انہیں بار بار ننگے سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں، جس کے بعد عوام کی نظروں میں ان کا سیاسی قد کاٹ اور ساکھ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی کے ساتھ ہوا، جن کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر میانمار کے عوام ایک ہیرو کا درجہ دیتے تھے، لیکن آج وہ اقتدار میں آنے کے باوجود زیرو ہو چکی ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں ممکنہ طور پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی مستقبل قریب میں کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ فوجی حکمرانوں کے ہاتھوں طویل ترین قید کاٹنے والی میانمار کی سوچی کی سیاسی جدوجہد اور پھر یو ٹرن کا بغور جائزہ لیں تو اس میں پاکستانی سیاستدانوں کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ طاقت اور پروپیگنڈے کے زور پر اقتدار تو حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپوزیشن میں رہ کر بھی لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن بار بار کی سودے بازی آپ کی عزت و مرتبے اور سیاسی ساکھ دونوں کا بالآخر جنازہ نکال دیتی ہے۔ لہٰذا جب آپ سمجھوتے پر سمجھوتا کرنے کے بعد اپنی ساکھ اور پوزیشن کھو دیتے ہیں تو فوجی اسٹیبلشمنٹ آپ کو اٹھا کر اقتدار سے باہر پھینک دیتی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کا ترقی پذیر ملک برما، جسے آج میانمار کہا جاتا ہے، پاکستان سے صرف 5 ماہ بعد یعنی 4 جنوری سن 1948 میں برطانیہ سے آزاد ہوا۔ سوچی کا باپ ملک کا 5واں وزیر اعظم تھا، جسے برما کی آزادی سے صرف 6 مہینے قبل قتل کر دیا گیا۔ تب وہ مشکل 2 سال کی تھی۔ نئی حکومت نے اس کی ماں کو بھارت میں سفیر نامزد کیا تو وہ اسے اور باقی بچوں کو لے کر دہلی چلی گئی۔ سوچی نے ابتدا میں دہلی اور بعد میں برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ اسی پس منظر میں آنگ سان سوچی 80 کی دہائی میں اپنے وطن میانمار واپس آئیں اور کچھ ریٹائرڈ فوجی افسروں کے ساتھ مل کر نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نامی جماعت بنا ڈالی۔ میانمار کے حبس زدہ ماحول میں سوچی کی جماعت کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہ تھی، اس لیے ملک میں اس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ ان دنوں میانمار کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل نیون کے دن بھی برے چل رہے تھے، لہٰذا اسے عوامی دباؤ میں آ کر اقتدار چھوڑنا پڑا۔ سوچی کی طرح اس کے ساتھی ریٹائرڈ فوجی جرنیل بھی اقتدار میں فوجی کردار کے ناقد تھے۔ ملک میں نئے دور کا آغاز ہونے کی امید تھی کہ صرف 5 مہینے بعد ہی اگلا فوجی دور شروع ہو گیا۔ انتخابات تو نہ رکے، مگر سوچی کا راستہ روکنے کے لیے فوج نے انتخابات سے 1 سال قبل ہی اسے گھر پر نظر بند کر دیا۔ اس سب کے باوجود سن 1990 میں عام انتخابات ہوئے تو سوچی کی جماعت نے ملک کی 81% نشستیں جیت لی، مگر فوج نے اقتدار پھر بھی اس کے حوالے نہ کیا۔ اس دوران آنگ سان سوچی کی قید نے عالمی دنیا کی توجہ حاصل کی اور اسے سن 1991 میں دنیا کے سب سے بڑے امن ایوارڈ یعنی نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ سوچی کو کم و بیش 15 سال تک گھر میں نظر بند رکھا گیا، مگر وہ عالمی سطح پر شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ سن 2012 کے ضمنی انتخابات ہوئے تو سوچی کی جماعت نے 45 میں سے 43 خالی نشستوں پر فتح حاصل کی اور وہ ایوان زیری کا حصہ بن گئی۔ چونکہ سوچی نے غیر ملکی سے شادی کر رکھی تھی، لہٰذا آئینی مجبوریوں کے تحت وہ صدر تو نہ بن سکی، لیکن وزیر اعظم کے برابر عہدے اسٹیٹ کونسلر پر براجمان ہو گئی۔ عوام کو توقع تھی کہ آنگ سان سوچی اقتدار میں آئے گی تو ملک سے آمریت کی تاریکیاں ختم ہوں گی، میڈیا کو آزادی ملے گی، بجٹ کا بڑا حصہ فوج کے علل و تلنوں سے نکل کر عوام کی تعلیم، صحت اور ترقی پر خرچ ہوگا۔ روہنگیا مسلم اقلیت پر فوج کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم بند ہو جائیں گے۔ تاہم جب سوچی اقتدار میں آئی تو سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس نے عالمی عدالت انصاف میں جا کر روہنگیا کی اقلیت پر اپنی فوج کے غیر انسانی مظالم کا دفاع کیا، فوجی بجٹ مزید مستحکم کیا، بلکہ فوج کی خواہش پر اس کے بجٹ اور تنخواہوں میں تاریخی اضافے کیے۔ آزاد میڈیا کے نمائندوں کو گرفتار کر کے سزائیں دلوائیں اور ملک میں تاریکی کے بادل مزید گہرے کیے۔ دراصل وہ اقتدار میں رہ کر تبدیلی لانے کے لیے ایک کے بعد دوسرے سمجھوتے کرتی رہی۔ رواں سال کے آغاز تک مسلسل فوجی اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھنے کے لیے ننگے اور گندے سمجھوتے کرنے والی سوچی 2 بنیادی چیزوں یعنی عالمی سطح پر حاصل کی گئی عزت اور مقامی سطح پر ملنے والا عوامی اعتماد کھو چکی تھی۔ جو بین الاقوامی جریدے سوچی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اب وہ آئے دن اس پر تنقید کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنا سیاسی زوال دیکھتے ہوئے سوچی نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے جس سے اس کی ساکھ کچھ بحال ہو۔ اس نے پارلیمنٹ میں فوج کی طرف سے بنائے گئے آئین کو تبدیل کرنے کے لیے تجویز دی کہ فوجی افسران 15 سال تک پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکیں گے، مگر فوج نے اسے سختی سے رد کر دیا کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا کنٹرول کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اس واقعے کے بعد سے اب سوچی اور فوج کے معاملات خراب ہو چکے ہیں اور بظاہر سوچی کا اقتدار خطرے میں ہے، جسے بچانے کے لیے وہ دوبارہ تگ و دو کر رہی ہے۔
किसी ज़माने में एशिया की आयरन लेडी और जमहूरियत की अलमबरदार समझी जाने वाली आंग सान सूची की कहानी दरअसल तीसरी दुनिया के ऐसे तमाम लीडरों की कहानी है जो ये सोचकर अपने नज़रियात और सोच कुर्बान कर देते हैं कि शायद फ़ौज से समझौते करने के बाद किसी मौके पर वो तगड़े होकर कोई बड़ी तब्दीली ले आएंगे। लेकिन अब तक के वाक़यात बताते हैं कि इक़्तिदार में आने के लिए एक मरतबा की सौदेबाजी बार बार की सौदेबाजी का रास्ता तो ज़रूर हमवार करती है मगर तब्दीली नहीं ला सकती। सूची की कहानी मौजूदा पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी खासी मुवासलत रखती है। जिद्दोजहद के दिनों में इमरान खान आवाम के लिए उम्मीद की एक किरण थे क्योंकि वह शख्सी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़, आईन व कानून की बालादस्ती, मीडिया की आज़ादी और दिफाई बजट की बजाय सेहत, तालीम और इंसानी तरक्की जैसे शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने की बात करते थे। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद सब उलट हो गया। कुर्सी बचाने के लिए कप्तान ने मुल्क फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया है और इसकी नौकरी करने के बावजूद अब साख के बहरान का शिकार है। इनका ख्याल है कि एक वक्त आएगा जब वो इस्टेब्लिशमेंट को नकेल डालकर बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। लेकिन शायद कप्तान ये भूल रहे हैं कि जब एक सियासी रहनुमा कंप्रोमाइज़ और बार्गेनिंग करके इक़्तिदार में आता है तो वह तब्दीली नहीं ला सकता। अगर यकीन नहीं आता तो आंग सान सूची का अंजाम देख लें, जो अपने अवाम और आलमी बरादरी दोनों की नज़रों में अपनी वक़्त खो चुकी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।